ایز آف ڈوئنگ بزنس ہندوستان دیکھیں نا فیسلٹیٹ کرتا ہے, ون ونڈو بھی کر دیتا ہے. ہم اسی آپ کہہ لو نا پرانے ایک ماحول میں پھنسے ہوئے. ایک عام آدمی 3 سفارشیں, 2 چٹیں, 5 ٹیلی فون کال اور ایک بندہ ساتھ نہ جائے تو آپ کا کام نہیں ہوتا ہے. کیوں انڈیا میں اتنی انویسٹمنٹ لائنیں لگی ہوئی ہیں, ہمارے یہاں کیوں نہیں آ رہی؟ باہر والا یہاں آتا ہی نہیں ہے, کوئی یہاں کا کاروباری بھی کاروبار نہیں کرنا چاہتا. آپ پگڑیاں اچھالیں گے. پرائم منسٹر تھے, ان کا جذبات تو تھے, ان کو کوئی وہ بیک گراؤنڈ ان کا نہیں ہے, اکنامک ویژن نہیں ہے. نمسکار دوستوں, اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں سنگل ونڈو کر دیتا ہے, یا پھر اب کہہ سکتے ہو کہ اسی حساب سے یہاں پر انویسٹمنٹ کی لائنیں لگتی رہتی ہے. دیکھیں دوستوں, 2014 کے بعد سچویشن یہ ہوئی کہ بھائی پردھان منتری مودی کے آنے کے بعد جو باہر سے انویسٹمنٹ آتا ہے اس میں کئی سارے چیزیں ایسی کر دی گئی کہ بھائی اس جو انویسٹر تھا اس کو مطلب ایسا لگنے لگا کہ نہیں اب ٹھیک ہے, اب یہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں, یا پھر یہ کہے کہ زیادہ جو جنجال تھی وہ ختم ہو گئی تھی. اب دیکھیے, پردھان منتری مودی جب پہلے چیف منسٹر تھے گجرات کے, تب بھی میں نے قصہ پڑھا تھا کہ ٹاٹا کے بارے میں کیا تھا. ٹاٹا جو اس کا جو پلانٹ سنگور لگنا تھا, سنگور میں, تو ممتا بنرجی نے وہاں سے وہ پلانٹ ہٹوایا, تو ترنت ہی پردھان منتری مودی نے 2 دن کے اندر 1 سے 2 دن کے اندر یہ ساری کی ساری فارمیلٹی ختم کر لی, اور احمد آباد کے پاس جو ایک گاؤں ہے سانند کر کے, وہاں پر ان کا نینو کا پلانٹ امپلیمنٹ کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گجرات کا جو انہوں نے پرشاسن کیا تھا وہی آج ان کو پردھان منتری کے طور پر کام آ رہا ہے. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتا ہے. اور دوستوں, سپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس ہندوستان دیکھیں نا فیسلٹیٹ کرتا ہے, ون ونڈو بھی کر دیتا ہے. ہم اسی آپ کہہ لو نا پرانے ایک ماحول میں پھنسے ہوئے. ایک عام آدمی 3 سفارشیں, 2 چٹیں, 5 ٹیلی فون کال اور ایک بندہ ساتھ نہ جائے تو آپ کا کام نہیں ہوتا ہے. اس کو ہم کیسے ریڈیکیٹ کریں؟ یہ آپ کی گورنمنٹ میں بھی تھا, نون کی گورنمنٹ میں بھی ہے, آج کی گورنمنٹ میں بھی ہے. سو وی نیڈ ٹو گیٹ دس کرس آؤٹ. ایبسلیوٹلی. جب تک آپ ایک ایٹماسفیئر اسے نہیں دیں گے جس میں ایز آؤٹ ہو اور بزنس کا ون ونڈو آپ رکھیں. یو سی 36 محکموں میں ایک انڈسٹریلسٹ کو گھومنا پڑتا ہے, اور پھر جس طرح سے اس کو نچوڑا جاتا ہے, آپ کی سوچ ہے کہ بیوروکریسی کا کام فیسیلیٹیشن نہیں ہے, اٹ از اے ٹوٹل obstruction جو بیوروکریسی کرتی ہے. ایک چیز پر ایک چھوٹا سا اعتراض لگا کے وہ 6 مہینے میں شٹل ہوتی رہے گی فائل, پھر واپس آئے گی, پھر ایک اعتراض ختم ہوگا, پھر دوسرا اعتراض لگائیں گے, پھر تیسرا اعتراض لگائیں گے. You see, this is a vicious circle, yaar. Okay. You need to have a vision to get this whole thing clear. میں نے جیسے پہلے کہا ڈیولپمنٹ, اب اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ڈیولپمنٹ ہی سے آپ کی پروڈکشن ہوگی, پروڈکشن ہی سے آپ کے جو ہے جاب ایونیوز کریٹ ہوں گے. اس وقت دنیا میں سب سے بڑی آبادی کا ملک ہے چائنا. چائنا دنیا میں آج سے 14 سال بعد نمبر 1 اکانومی ہو جائے گا. ابھی ہو رہی ہے, تھوڑے 2 سال بعد ہی ہو جائے گا, لیکن 14 سال بعد کی پریڈکشنز کچھ ملکوں کی آئی ہیں. تو چائنا آبادی میں بھی نمبر 1 ہے اور دنیا کی نمبر 1 اکانومی ہو جائے گا. نمبر 2 آبادی میں انڈیا ہے, وہ دنیا کی 3ری بڑی اکانومی ہو جائے گی. اور نمبر 3 آبادی میں امریکہ ہے, وہ دنیا کی 2سری بڑی اکانومی ہوگی آج سے 14 سال بعد. پاکستان میں بات جو کرنا چاہتا ہوں, پاکستان 5ویں, ان ملکوں کے بعد پاکستان کی آبادی ہے 5ویں نمبر پہ. ہم 51 نمبر کی اکانومی ہو جائیں گے, یہ پریڈکشن آئی ہے. ہمارا خیال تھا مسلم لیگ کے دور میں کہ 20ویں اکانومی ہو جائیں گے دنیا میں. اب یہ لیٹسٹ جو ہے ورلڈ بینک اور یہ سارے خبریں دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 51st اکانومی 51 نمبر پہ. تو ہماری فالٹ لائن کیا ہے؟ جی, میں اب آپ کے اصل بات تو آپ پہ آتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے. دیکھیے, ساری دنیا نے اس کا کوئی مشکل حل نہیں ہے. دنیا آج سکڑ گئی ہے. ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کے ممالک نے کیا کیا. لیکن ان ملکوں نے یہ کیا ہے کہ پہلے وہ نہیں کر رہا تھا. انڈیا اپ ٹو 1990 وہ اس کے یہاں فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی. انہوں نے, ڈاکٹر محبوب الحق میرے بڑے قریبی دوست تھے اور منموہن سنگھ اس وقت فائنانس منسٹر تھے, ان دونوں میں آپس میں بات ہوتی. حماد اظہر اور حفیظ شیخ صاحب کو بتایا نا کیا کرنا ہے, میں بتا رہا ہوں بس. میں تو صرف آپ کو یہ بیک گراؤنڈ, بھائی انڈیا نے کیا کیا. انڈیا نے فارن انویسٹمنٹ, منموہن سنگھ
डॉक्टर महबूल हक से मशवरे करते थे कि भाई किस तरह इंडिया को हम, क्योंकि क्लास फेलो थे, आपस में मिल के रहे थे। अच्छा, वो इंडिया ने क्या किया? हम उस वक्त बेहतर जा रहे थे, पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। इंडिया ने बाहर के मुल्कों की इन्वेस्टमेंट को उन्होंने इनवाइट किया और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन दी। जो हल ये है, जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, देखिए महंगाई खत्म नहीं हो सकती जब तक आपकी प्रोडक्शन इस वक्त आपने इतना मैसिव डिवैल्यू कर दिया। हमारे यहाँ तो पहले दिन से बजाय कि हम IMF के ऊपर इतना जोर देते, हमें तो अपने पाकिस्तानियों को जो बाहर हैं उनको इतना फैसिलिटेट आज शुरू किए ना, अभी जाके इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जज्बात तो थे, उनको कोई वो बैकग्राउंड उनका नहीं है, इकोनॉमिक विजन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि नैब को लगा दिया, भाई अकाउंटेबिलिटी पे है। अब नैब की वजह से कोई बाहर वाला यहाँ आता ही नहीं है, कोई यहाँ का कारोबारी भी कारोबार नहीं करना चाहता, आप पगड़ियाँ उछालेंगे। तो अब सबसे ज्यादा जब तक हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी कि हम फैसिलिटेट करें बाहर की इन्वेस्टमेंट को। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? हम अपना माहौल ऐसा बनाएं बिजनेस का, हमारे अपने बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं या हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको तो बंदे को तो आप नोटिस भेज रहे हैं, हर बंदा परेशान है, उसको महीने में 10 नोटिस आते हैं। आप डॉक्टर रमेश से पूछ लें, ये बिजनेस करते हैं, हर किसी को पकड़ धकड़ लगाई हुई है। इन हालात में जब आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, 6.5% आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गई है, आप अंदाजा कीजिए कि हम ये महंगाई नहीं होगी तो जब पैदावार नहीं होगी, जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो और आगे नहीं बढ़ेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट्स इट। रियलिस्टिक होना चाहिए कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पे कितनी आई, कौन सी मर्सिडीज की इंडस्ट्री यहां पे खुली है, रेंज रोवर की इंडस्ट्री यहां पे खुली है, या और कोई ऐसी इंडस्ट्री खुली है, या हमारी अपनी फैक्ट्रियां जो है वो डाउन पे चली है।